الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وزدناهم هدى وربطناهم على قلوبهم صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و صلاۃ کے بعد میری نہایت ہی معزز مکرم محتشم دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، آج 20 محرم الحرام اور مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے اولیاء کی شان بیان کروں گا۔ قرآن کریم کی سورہ کاف، اس میں سے اصحاب کاف کا ذکر آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کاف کو کیا شان عطا فرمائی تھی۔ وہ پہلی امتیں تھیں، ان کے ولیوں کی کیا شان تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آخری امت ہے ان کے ولیوں کی کیا شان ہے، یہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سچ کو حق و سچ سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 13 اور 14 کا بعد حصہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے سامنے اصحاب کاف کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایمان والے جو چند تھے، اب اس کی تفسیر مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ بادشاہ وہ کافر تھا، مسلمانوں پہ ظلم ڈایا کرتا تھا۔ اب اس علاقے میں چند مسلمان رہ گئے گنتی کے، انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے کسی دوسری جگہ پہ ہم پناہ لیتے ہیں۔ وہ وہاں سے چل پڑے، ایک پہاڑ میں پہنچے، وہاں انہوں نے ایک غار میں پہنچے، وہاں انہوں نے پناہ لی، اور یہ چند لوگ تھے جنہیں اصحاب کہف کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کے نور ہدایت، نور ایمان میں اضافہ فرما دیا۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ان کا ربط اور ان کی نسبت، ان کے دلوں کا ربط، ان کے دلوں کی جو نسبت تھی وہ خالق کائنات کے ساتھ تھی۔ وربطنا، اور ان کا ہمارے ساتھ رابطہ تھا،
ہمارے ساتھ نسبت تھی علی قلوبہم، ان کے دلوں کی۔ یہاں پہ ایک چیز بیان کر دوں، اگر بندہ مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، تو ضروری نہیں ہے کہ ایمان اس کے دل میں داخل ہو جائے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، عرب والوں نے جب کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، حضور علیہ السلام کے ساتھ نمازیں پڑھی، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ اب یہاں پہ جو میں نے بات کی ہے اس کی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوں نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا ہر کلمہ گو جب کلمہ پڑھتا ہے وہ دائرہ اسلام میں تو داخل ہو جاتا ہے، لیکن اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایمان اس کے دل میں داخل ہو جائے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایمان کب آدمی کے دل میں داخل ہوتا ہے؟ ایمان کی ایک کیفیت ہے، ایمان کی ایک شرط ہے جو صحیح بخاری، صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 15 اور 44 سے ہمیں ملتی ہے۔ پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے لبوں سے یہ الفاظ نکلے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کامل ایمان والا اس وقت تک کوئی بھی نہیں ہو سکتا، بندے کے دل میں نور ایمان اس وقت تک گر نہیں کر سکتا جب وہ اپنے والد کی محبت سے بڑھ کر، اپنے بیٹوں کی محبت سے بڑھ کر، حتیٰ کہ تمام لوگوں کی محبت سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کر لے۔ اب آپ دیکھتے ہیں ہم دوستوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ بھی ایک محبت کا رشتہ، ایک تعلق ہوتا ہے۔ بھائی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ بھی ایک تعلق، ایک نسبت، ایک محبت ہوتی ہے۔ بہنوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کی الگ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن جو والد کی محبت ہے، جو ماں کی محبت ہے، جو ماں کی ممتا ہے، یہ بھائی بہن اور دنیا میں ہر قسم کی محبت کو نیچے کر دیتی ہے۔ جہاں پہ والد کی محبت آ جائے وہاں بھائی کی محبت، بہن کی محبت، دنیا والوں کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک سٹیج ایسا بھی آ جاتا ہے جہاں پہ والدین کی محبت بھی کم پڑ جاتی ہے۔ وہ سٹیج کون سا ہے؟ جب بندہ صاحب اولاد ہو جاتا ہے، اب اس کے دل میں اپنے بچوں کی محبت اپنے والدین سے بڑھ کر ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ محبت کا ذکر نہیں ہوا، یہاں پہ کامل ایمان کا ذکر ہوا کہ دنیا میں رہ کر اگر والدین سے بڑھ کر محبت کرتے ہو، وہ بچوں کی محبت ہے۔ اب بچوں سے بڑھ کر جو محبت ہوتی ہے اس کو عشق کہتے ہیں۔ اور جب تک آدمی پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق نہ کر لے، اس وقت تک اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوتا۔ دل میں ایمان تب داخل ہوگا جب حضور علیہ السلام کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں ڈیرے جما لے گی، اس وقت وہ آدمی کامل ایمان والا ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ اصحاب کہف کا ذکر کر رہا تھا، وہ جب غار کی طرف چل پڑے، ساتھ ساتھ ان کے ایک کتا بھی آ گیا۔ اب ان کے ساتھ کتا بھی آ رہا ہے، انہوں نے دیکھا کہ کتا ہمارے پیچھے پیچھے ہے، انہوں نے پتھر اٹھائے، اس کتے کو مارے، یہاں سے بھاگ جا، ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ تو ہو اور تو بھونکے، تیرے بھونکنے کی آواز ہمارے دشمنوں کے کانوں پر پہنچ جائے اور وہ ہم پر ظلم کرنے کے لیے یا ہمیں قتل کرنے کے لیے ہمارے پاس پہنچ جائیں۔ اب امام قرطبی، امام بغوی اور بھی بہت ساری تفاسیر اٹھا کر دیکھیں جنہوں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو زبان عطا کی، اس کتے نے اپنی اگلی والی دو ٹانگیں اٹھا کے ان ولیوں کی بارگاہ میں عرض کی کہ انی احب الاولیاء والصالحین، میں کوئی عام کتا نہیں ہوں، میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں، میری خصلت تو بھونکنا ہے، میری عادت تو بھونکنا ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے دوستوں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والا ہوں، اور اس محبت میں
میں بھونکنا چھوڑ دوں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اب ان اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے اس کتے کو اپنے ساتھ ملا لیا، وہ غار میں چلے گئے، اب غار میں رہنے لگ پڑے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی آدمی ثابت قدمی اختیار کر لے جس طرح کتے نے ثابت قدمی اختیار کی تھی، محبت اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ محبت کا ڈیرا، محبت کی رسی، محبت کا ربط قائم کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس کتے کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہوا، اور وہاں جب وہ غار میں پہنچے، وہاں لیٹے سو گئے، چند عرصہ گزرا، قرآن کریم میں آتا ہے 309 سال گزرے، 309 سال گزر گئے، 3 صدیاں گزر گئیں، ساتھ 9 سال بھی گزر گئے، وہ سوئے رہے۔ اب جب وہ جاگے، ایک دوسرے کو دیکھا، ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، کم لبستم، ہم یہاں پہ کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، قالوا لبسنا یومنا بعد یوم، ہم یہاں پہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم یہاں پہ ٹھہرے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ 309 سال وہ وہاں پہ ٹھہرے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، ہو بھی غار، وہاں پہ سارا کوڑا کرکٹ ہو، مٹی ہو، وہاں پہ کوئی آدمی لیٹ جائے، 309 سال اس پہ گزر جائیں، اس کے کپڑوں پہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، اس کی داڑھی کے بال، اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کے جسم پہ جڑیاں پڑ جاتی ہیں، چہرے پہ جڑیاں پڑ جاتی ہیں، بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ 309 سال گزر گئے، ایک دوسرے کو دیکھا، سوال کیا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کافی عرصہ گزر گیا، ان کے چہرے پر وہ بڑھاپے کے آثار نہیں تھے، ان کے کپڑوں پر وہ سلوٹیں نہیں تھیں، ان کے داڑھی اور بالوں میں وہ سفیدی نہیں تھے، تو وہ یہ سمجھ گئے کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، یا ایک دن یا دن کا بعد حصہ گزرا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ اصحاب کہف جس غار میں رہ رہے تھے، 309 سال اس غار میں رہے، ان کے جسم پر کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان کے کپڑے پر کوئی میل کچیل نہیں آیا، ان کے بالوں میں سفیدی ظاہر نہیں ہوئی، ان کے کپڑوں پہ ذرا سی سلوٹیں نہیں پڑی۔ اس غار کو قبر کی مانند سمجھ لو، پہلی امتوں کے ولی غار میں اگر 3 صدیاں گزار لیں، ان کے کپڑوں پہ سلوٹیں نہیں بدلتی ہیں، ان کے کپڑوں پہ سلوٹیں نہیں پڑتی ہیں، ان کے چہروں پہ جھریاں نہیں پڑتی ہیں، وہ تو پہلے نبی تھے، سب سے افضل نبی کی امت اگر قبروں میں 1000 سال بھی گزار گئے تو ان کے کفن میلے نہیں ہوتے، سبحان اللہ، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جس نے اپنے محبت کی رسی، اپنی مودت کی رسی، حضور علیہ السلام کا عشق و محبت کی رسی کو اپنے گلے میں ڈال لیا، حضور علیہ السلام کی محبت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا، قبر کی تاریکی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ صرف ربط قائم کرنے، صرف نسبت قائم کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ میں یہ بتا رہا تھا، اب قرآن کریم میں ایک اور بڑی دلچسپ چیز بیان کی ہے۔ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، اگر ہم اس کے معنی اور مفاہیم پہ غور و فکر کریں، ہمارا عقیدہ ظاہر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے اور اس کے جو نیک بندے ہیں اس سے جو محبت کا رشتہ ہے وہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اگر پڑھتے بھی ہیں تو صرف ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں، ان کے معنی مفہوم کو سمجھنے کے لیے نہیں پڑھتے۔ اب آئیں قرآن کریم میں آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ جو غار تھا وہ اس سمت کا تھا کہ دونوں طرف اس کے منہ تھے، ایک طرف سے اگر آدمی گزرے دوسری طرف سے نکل جاتا تھا، اور وہ اس سمت تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا اس پہ روشنی پڑتی تھی، جب غروب ہوتا پھر بھی اس پہ روشنی پڑتی تھی، طلوع و غروب میں اس غار میں 2 دفعہ روشنی پڑا کرتی تھی۔ قرآن کریم میں الفاظ ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کہ آپ دیکھیں گے کہ سورج جب وہاں پہ خوب بلند ہوتا ہے تو وہاں پہ دائیں جانب سے
وہاں پہ روشنی پڑتی ہے. لیکن قرآن کریم کی یہ الفاظ ہیں، قرآن کریم نے سورج کو حکم دیا، اے سورج اس غار میں کوئی عام آدمی نہیں سو رہے ہیں، میرے دوست سو رہے ہیں، مجھے چاہنے والے سو رہے ہیں. اب تو نے اس پہاڑ کے اوپر سے گزرنا ہے، اس غار کے اوپر سے گزرنا ہے. اپنی تپش میرے دوستوں پہ نہیں پڑنی چاہیے. اب یہ تم نے کرنا ہے، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. اب یہ کرو کہ اپنے نکلنے اور غروب ہونے کی جگہ کو تبدیل کر لو. اپنے نکلنے اور غروب ہونے کی جگہ، اس کی سمت کو تبدیل کر لو. قرآن کریم کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ، اور آپ دیکھیں گے اِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفٍ ذَاتَ الْيَمِينِ، جب وہ نکلتا ہے تھوڑی دائیں طرف ہٹ کے نکلتا ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ غروب ہوتا ہے بائیں جانب ہٹ کے غروب ہوتا ہے. فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، صرف اس وجہ سے کہ وہ وہاں پہ سو رہے ہیں، وہ وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورج کی چال کو بدل دیا، تو یہ سورج کی چال کیا ہے؟ قرآن کریم کی بعض آیات کی تفسیر بھی کرتا ہے. سورہ یاسین سب پڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، کہ یہ جو سورج کی چال ہے یہ مقرر کردہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ، اور یہ غالب حکمت والے علم والے کی تقدیر ہے. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر کو تبدیل بھی کر لیتا ہے. تقدیر کا مسئلہ ہمارے لیے مشکل ہے، ہم تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتے. ہم عبد ہیں، ہم غلام ہیں، ہم بندے ہیں. وہ تو خالق ہے، مالک ہے، اس کے لیے تقدیر کیا چیز ہے؟ جب چاہے لکھ دے، جب چاہے مٹا دے. قرآن کریم میں آتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، وہ جب چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، جب چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، یہ تقدیر کا مالک تو خالق کائنات ہے. اب یہاں پہ سورج کی جو سمت اللہ تعالیٰ نے بدلی، یہ کس وجہ سے تھی؟ یہ اس وجہ سے تھی، سورج کو بتا دیا سورج غار میں میرے دوست سو رہے ہیں، اب جب تم نکلو اپنی سمت چینج کر لینا، جب غروب ہو اپنا ٹھکانہ بدل لینا. اس وجہ سے وہاں میرے ولی اللہ پڑے ہوئے ہیں، میرے دوست پڑے ہوئے ہیں، کہیں تمہاری تپش سے ان کو تکلیف نہ ہو. وہ میرے دوست ہیں، میں ان کو تکلیف میں نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے آرام، ان کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ذمہ لیتا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی اگر پڑتی، کوئی سوال کرتا کہ اگر سورج کی روشنی ان کے جسم پہ پڑتی تو شاید ان کے جسم گل سڑ جاتے، ان کے کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے، پسینہ آتا یا کوئی اور چکر ہو جاتا. لیکن سورج کی روشنی اس غار کے اندر ان بندوں پر نہیں پڑی، لیکن غار کے باہر جو حفاظت کے لیے کتا بیٹھا تھا، دن رات 309 سال اس میں تو سورج کی روشنی پڑتی رہی. اب وہ کیوں نہیں گلا سڑا؟ اب اس کے جسم کی حیت کیوں نہیں تبدیل ہوئی؟ پتہ چلا جو اللہ تعالیٰ کے ولی تھے ان کی نسبت تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھی، ان کو تو حفاظت کرنے والا اللہ کی ذات تھی. لیکن کتوں کی حفاظت کس کے سبب ہوئی؟ وہ ڈائریکٹ اللہ بھی اس کی حفاظت کر سکتا تھا، لیکن اس کی نسبت اللہ والوں کے ساتھ تھی. اللہ تعالیٰ یہ انداز سمجھانا چاہتا ہے، اگر میرے دوستوں کے ساتھ اپنا محبت کا سلسلہ قائم کر لو گے، ایک محبت کی رسی جوڑ لو گے، ایک ربط قائم کر لو گے، تو دنیا کی تپش بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی، آخرت کی تپش بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آج اللہ والوں کے در پہ ان کی نسبت کے ساتھ ان سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان آیات پہ غور و فکر کریں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُكَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ وہ جو غار میں رہتے تھے وہ ہر 6 ماہ بعد کبھی دائیں کروٹ اللہ تعالیٰ ان کی بدلا دیتا، کبھی بائیں کروٹ. اب اس کی وجہ یہ تھی تاکہ ان کا جسم جو ہے وہ اس طرف ایک طرف پڑا رہے، ان کو تکلیف نہ ہو.
ان کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اب آگے ایک جو چیز آنے لگی ہے قرآن کریم میں، بڑے خوبصورت انداز ہے۔ آپ میں سے بھی کوئی ایسے لوگ ہوں گے جنہیں کتا پالنا پسند ہوگا۔ کتا پالنا، شوقیہ کتا پالنا جائز نہیں ہے، حفاظت کے لیے یا جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے پالنا یا شکاری کتا رکھنا یہ جائز ہے۔ اب اگر کسی نے کتا رکھا ہوا تو وہ اپنے دوستوں کے سامنے کبھی بھی اس کا یہ ذکر نہیں کرے گا کہ میرا کتا یوں کھاتا ہے، میرا کتا یوں بیٹھتا ہے۔ اس کے بیٹھنے کا انداز کبھی بھی اس نے نہیں دیکھا ہوگا، یا کسی کے سامنے کبھی ذکر نہیں کرے گا، بے شک اسے کتے سے محبت ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کتے کا وہ بیٹھنے کا انداز بھی ذکر کر رہا ہے، اور یہ ارشاد فرما رہا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور وہ کتا غار کے دہانے پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ پتہ چلا ایک کتے کے انداز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، تو جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں ان کا انداز کیسا ہوگا، ان کے انداز کا ذکر اللہ تعالیٰ کیسے بیان فرمائے گا۔ صرف سمجھنے کی بات ہے، جو نہیں سمجھتے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پہ بعض لوگوں نے کہا وہ بندے 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، جیسے کہ آگے قرآن کریم میں آتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بندے 3 تھے، اللہ کہتا ہے وہ چوتھا ان کے ساتھ کتا تھا۔ بعد میں پھر آتا ہے وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بندے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بندے اندر 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اب یہاں پہ لوگوں نے تو صرف تعداد ذکر کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تعداد کے ساتھ اس کتے کا ذکر بھی بتا دیا کہ تم تو صرف تعداد گن رہے ہو، لیکن جو اس تعداد کے ساتھ محبت کرنے والا ہے اس کا ذکر بھی میں ساتھ کر دوں۔ اس سے ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ وہ جب رہا، اس نے اپنی خصلت ختم کر دی، اس نے اللہ کی ولیوں کی محبت کی خاطر اپنی عادت ختم کر دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے اپنی عادت ختم کر دی ہے، میں بھی قرآن میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ صرف قرآن میں ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی ولیوں کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ جڑا رہنا، ان کے دربار پر بیٹھے رہنے کا سلسلہ، صرف ان کی مرتبہ یا اس کی فضیلت صرف یہ نہیں ہے کہ ذکر قرآن میں کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کتے کو نیک ولیوں کے ساتھ جنت میں داخلہ بھی عطا فرما دے گا۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ اگر محبت کا سلسلہ قائم کر لیا جائے تو دنیا تو کیا اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ساتھ عطا فرمائے گا۔ اور یہاں پہ فیض کی بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کتا تو ان ولیوں کے ساتھ نہیں تھا، باہر بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کو جو فیض مل رہا تھا وہ اللہ والوں کی محبت سے مل رہا تھا۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، جو مزاروں پہ جاتے ہیں، اللہ والوں کی قبروں پہ جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، وہاں پہ اللہ والوں کی قبروں پہ جو سکونت اتر رہی ہوتی ہے، وہاں پہ جو رحمت اتر رہی ہوتی ہے، اس کا فیض اس بندے کو بھی مل جاتا ہے۔ اب یہ سارا واقعہ سمجھانے کے بعد، یہ ساری تمثیل سمجھانے کے بعد، یہ سارا ذکر کرنے کے بعد، جو خاص چیز تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ آگے بیان کر دی۔ وہ کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیے، اپنے آپ کو ان کے ساتھ ٹھہرائے رکھیے، مَعَ الَّذِينَ، کن لوگوں کے ساتھ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اپنے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا رشتہ، اپنا تعلق قائم کریں۔ وہ کیا چاہتے ہیں رب سے؟ صبح و شام اپنے رب کے ساتھ جو سلسلہ قائم رکھے ہوئے ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں؟ قرآن فرماتا ہے یریدون وجہہ،
یریدون وجہہ، وہ اور کچھ نہیں چاہتے، صرف اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا مکھڑا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سب بیرے والوں کو بھی خوش قسمت بنایا ہے۔ یہاں بیرے کی سرزمین پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کامل پیدا کیا تھا۔ یہاں پہ راستہ نہیں تھا لوگوں کے آنے کے لیے، اس نے عشق الہی اور عشق مصطفیٰ کی شمع جلائی۔ لوگوں نے ان سے عرض کی کہ آپ یہاں پہ یہ شمع جلا رہے ہیں، لوگوں کے آنے کا راستہ نہیں ہے، لوگ کیسے آئیں گے؟ انہوں نے ایک ہی جواب دیا، جب عشق الہی اور عشق مصطفیٰ کی شمع جل جاتی ہے پروانے خود وہاں پہنچ جاتے ہیں، پھر راستے خود وہاں بن جاتے ہیں۔ اور یہ حضور ضیاء الامت کوئی عام ولی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے کامل ولی تھے، جنہوں نے جن کی صبح ضیاء القرآن لکھنے میں صرف ہوئی، جن کی شامیں ضیاء النبی لکھنے میں صرف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صلہ عطا فرمایا کہ آپ کو ضیاء الامت بنا دیا، صرف عام نہیں، ساری امت کی روشنی بنا دیا پیر کرم شاہ صاحب کو۔ اب جو ان کے ادارے میں آتے ہیں، ان کے ادارے میں پڑھتے ہیں، یہاں پہ 9 سال پڑھ کے جاتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی عشق الہی اور عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو جاتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اس ضیاء القرآن کو کھولیں، ضیاء النبی کو کھولیں، اس کو پڑھیں کہ حضور ضیاء الامت نے ہمارے لیے اس میں کیا چیزیں ذکر کی ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر بیان کی ہے، حضور علیہ السلام کی زندگی کے تمام گوشوں کو اس میں ذکر کر دیا ہے۔ اب جو آدمی ہدایت چاہتا ہے، جو آدمی اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ ضیاء القرآن اور ضیاء النبی کو اپنے دامن کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لے۔ وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، کل قیامت کے دن بھی کامیاب ہوگا۔ ایک آخری بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی نماز کی شرائط۔ سب سے پہلے تصاونت، طا سے طہارت، سین سے سطر عورت، الف سے استقبال قبلہ، واو سے وقت، نون سے نیت، تا سے تکبیر تحریمہ، ان کی تفصیل بھی آپ کے سامنے بیان کر دی تھی۔ یہ نماز شروع کرنے سے پہلے کی چیزیں ہیں۔ اب نماز شروع کرنے میں جو سب سے پہلی چیز، جو سب سے پہلا فرض ہے، وہ ہے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہنا، یا ایسے الفاظ کہنا جس سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم مقصود ہو، اور اس میں ہاتھوں کو اٹھانا یہ سنت ہے۔ اور اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھوں کو کہاں تک اٹھایا جائے؟ کیا کندھوں تک اٹھایا جائے، یہاں تک اٹھایا جائے، یا یہ جو اپنے ناخن ہیں انگوٹھے ان کو کانوں کے لو کے برابر کیا جائے؟ یہاں پہ 3 حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیان فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کھینچ کے اٹھایا، لیکن یہ ذکر نہیں کیا کہ کہاں تک اٹھایا۔ تو اب سے اس حدیث سے یہ پتہ چل گیا ہاتھوں کو اٹھانا مطلق سنت ہے۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام جب ہاتھوں کو اٹھاتے تو کندھوں کے برابر ہو جاتے تھے۔ اب یہاں پہ 2 الفاظ ہیں، یا تو کندھوں کے برابر انگلیاں، یا ہاتھوں کا یہ حصہ کندھوں کے برابر ہو جاتا۔ اب ان 2 حدیثوں کو جمع کیا جائے تو پتہ چلا کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے۔ اب تیسری جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جب تکبیر تحریمہ میں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے تو آپ کے جو انگوٹھے تھے وہ کان کی لو کے برابر ہو جایا کرتے تھے۔ یہ کانوں کی جو لو ہے ان کے برابر ہو جایا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی آدمی یہاں تک اٹھاتا ہے وہ ایک حدیث پر عمل کر رہا ہے، کوئی یہاں تک اٹھاتا ہے وہ 2 حدیثوں پر عمل کر رہا ہے، اور اگر کوئی آدمی ان انگوٹھوں کانوں کے لو تک اٹھاتا ہے اسے 3 حدیثوں پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور یہی عقیدہ، یہی مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم ہاتھوں کو اٹھائیں تو کانوں تک اٹھائیں تاکہ تینوں حدیثوں پر
اور سنت پر صحیح طرح عمل ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرما دے۔